بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے حوالے سے آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 31 جو کہ دوسرے پارے کا 15واں رکوع ہے اور آیت نمبر 236 سے لے کے 242 اس کے خلاصے پر غور کریں۔ پچھلے رکوع کے تسلسل میں ہی ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتوں کو طلاق دی جائے جن کے ساتھ نکاح تو ہوا لیکن میاں بیوی کا تعلق ابھی قائم نہیں ہوا اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو اس صورت میں اسے مہر کی ادائیگی نہیں ہوگی چونکہ مہر مقرر ہی نہیں ہوا، البتہ کچھ دے دلا رخصت کیا جائے چونکہ اہل ایمان کا معاشرہ احساس کا اور ایک دوسرے کی تعلق کو نسبت والا معاشرہ ہے۔ دوسری صورت ایسی ہو کہ طلاق اسی صورت میں ہو، یعنی میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا لیکن مہر مقرر ہو گیا تھا، تو اس صورت میں نصف عورت کو ادا ہوگا۔ اب دو صورتیں ہیں کہ چاہے عورت وہ ادا لینے سے بھی پیچھے ہٹ جائے، معاف کر دے، یا مرد پورا ادا کر دے، اور ترغیب یہ دلائی کہ مرد اس آدھی رعایت کو معاف کر کے مرد کو یعنی عورت کو آدھی رعایت کو معاف کرتے ہوئے پورا مہر ادا کر دے۔ آیت نمبر 163 سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، شریعت کے احکام کا باب ایک شروع ہوا تھا جو یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ شروع ہوا تھا تو توحید کے احکام سے اور نماز اور زکوٰۃ کے ذکر سے، اور اس کی کلوزنگ بھی اسی پہ ہو رہی ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ خوف کی حالت ہو تو چاہے پیدل چاہے سواری پہ نماز ادا کرو، اور جب امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے نماز ادا کرو، یعنی ہر حال میں نماز کی حفاظت کرو۔ چونکہ اوپر ایسی طلاق یافتہ عورت کا بیان ہوا کہ جس کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق، تو اس سے سوال پیدا ہوئے، اس سوال کی وضاحت کے طور پہ ارشاد فرمایا کہ کوئی فوت ہو جائے یا رہ جائیں تو وہ 1 سال تک گھر سے نکالے بغیر نان نفقہ کی وصیت کر جائے۔ یہ عبوری حکم تھا سورہ نساء کے جو وراثت کے احکام آنے سے پہلے۔ اور اگر وہ اس دوران خود نکل جائے یعنی عدت کے بعد نکاح کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا میت کے وارثوں۔ اسی طرح طلاق یافتہ عورتوں کو بھی کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ پرہیزگاروں پہ لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام تاکہ تم سمجھو، یہ ٹکڑا اس جگہ آتا ہے جہاں ایک حکم بیان ہو چکا ہو اور اس کے اندر سے کچھ سوال پیدا ہو، لیکن کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔